بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ ڈی نیوز آج ایک ایسے سپوت کھاریاں میجر آفتاب احمد کی لکھی ہوئی کتاب خارن کھیڑ فقیرہ سے ایک تحریر جس کا عنوان بیر ناتھ ہندو مہتا گنیش اور میرا گاؤں ہے، کھاریاں میں بسنے والا بیر ناتھ ہندو کے بارے میں لکھی گئی ہے اور اس میں بے شمار شہر کے حوالے سے کافی چیزیں نمایاں ہیں جس کو اس کتاب میں قلم بند کیا گیا ہے۔ آج ہم وہ آپ کے لیے وائس کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میجر آفتاب احمد کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر پسند آئے گی اور اس میں کئی شہر کی پرانی یادیں وابستہ ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے شہر کے لوگوں کا کیا کردار رہا۔ میجر آفتاب نے اس میں قلم بند کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا معتبر نسخہ محفوظ کر دیا جو ہمیشہ کے لیے کھاریاں شہر کی عوام کے لیے فائدہ مند رہے گا اور اس کو پڑھنے والے شہر کی تاریخ سے آگاہی حاصل کرتے رہیں گے۔ آج جب کہ اس کی موت کو 50 سال سے کہیں زیادہ عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھاریاں کا آخری ہندو سائیں بیر ناتھ اپنے دور میں میرے گاؤں کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا لیکن وہ علاقے کے ان سب طویل القامت چودھریوں سے بڑا انسان نکلا جس کے وجود و قرب و جوار کے مسلم دتوں کے احتسال اور ہندو اور سکھوں کی رخصتی کے مرہون منت تھے۔ میں اپنی زندگی کی کہانی کی ابتدا اس لیے سائیں کے ذکر سے کر رہا ہوں۔ 1950 کے عشرے میں نے جب ہوش سنبھالا تو وہ شفاخانہ حیوانات کے عقب میں واقع کھنڈر نما گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ان دنوں کھاریاں ضلع گجرات میں واقع ہمارے قصبے میں جانوروں کے لیے ایک اچھا خاصا شفاخانہ موجود تھا۔ میں وہاں کئی بار کسی بھینس، کٹی یا کٹے کو علاج کے لیے لے گیا تھا۔ ڈسپینسر پاؤں میں کڑا گایا، گردن میں ہاتھ مائل کرتے ہوئے لکڑی کی نال کے ذریعے دوا ان کے حلق میں انڈیلا کرتا تھا۔ آج مجھے تعجب ہوتا ہے، ان دنوں وہاں انسان تو ایک طرف جانوروں کے علاج کے لیے ایسا بھرپور اہتمام تھا لیکن گاؤں کے بوڑھوں کے بقول لوگ بیمار ہی کہاں ہوا کرتے تھے۔ شاید یہ سچ ہی ہو کہ اپنی جوانی کے دنوں میں یہ بوڑھے غلامی کی موجیں لیتے رہے تھے اور ان کا بڑھاپا گورے چٹے انگریز کپتانوں کی، کرنیلوں اور میجروں کی بہادری، وسیع القلمی اور دریا دلی کے قصوں اور ڈپٹی کمشن بہادر اور صوبے کے لارڈ صاحب کی کسی ایک جھلک کی ناقابل فراموش یادوں میں گزر رہا تھا۔ غلامی اتنا بڑا مرض تھا کہ اس کے مقابلے میں اس دور کے سوکھے، سرطون، تپ، محرقہ، طاعون اور ماتاں یا چیچک وغیرہ کی تباہ کاریوں کا کوئی ذکر ہی کیا کرتا۔ دونوں کلائیوں پر ہاتھی دانت کے کڑے، کانوں میں پلاسٹر کے بڑے بڑے چھلے اور ایک ہاتھ میں بڑے بلوروں یا اولوں کی سائز کے دانوں والی مالا، کھچڑی سی مٹھی بر داڑھی، بھاری مونچھیں، ٹھنڈی مگر تیز دار آنکھیں اور ہمیشہ سفید کرتے اور تہ بند میں ملبوس سائیں بیر ناتھ جب کبھی گاؤں کی گلیوں سے گزرتا تو بچے سہم جاتے، لیکن یہ کچھ عجیب سی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ہم اس سے ڈرتے بھی تھے اور وہ ہمیں اچھا بھی لگا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک ایک قدم ماپ تول کے وہ دھیرے دھیرے چلا کرتا تھا، عموماً نگاہیں زمین پر گاڑے، لیکن جب کبھی سر اٹھا کر اوپلے لگی کسی کچی دیوار کے ساتھ سہمے کھڑے ہم لوگوں کی طرف دیکھتا تو جیسے پوری فضا تھم جاتی، اس کے سفید سرد آنکھیں ہمارے جسموں کے آر پار ہو جاتی۔ آج جب میں اس کی تیز نگاہوں کو حتی تصور میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بڑی بے ضرر تھی۔ شاید ان میں ہمارے لیے پیار ہوا کرتا تھا، اگرچہ اس پیار میں کوئی ملاوٹ ضرور تھی۔ نفرت کی کوئی گٹا تو میرے ذہن کی سکرین پہ نہیں اترتی، لیکن سائیں کی آنکھوں میں کسی گلے شکوے کے دارے ضرور ہوا کرتے تھے۔ پھر اچانک ہم میں سے کوئی زیادہ جرأت مند لڑکا آگے بڑھ کر سائیں کے راستے میں گلی کے آر پار پاؤں یا ہاتھوں سے ایک لکیر کھینچتے ہوئے سرپٹ بھاگ نکلتا۔ سائیں لکیر سے دور ایک قدم پیچھے رکتے ہوئے پہلے ایک دوسرے سے دوسرے سرے تک لکیر کو اور پھر آہستہ سے سر اٹھا کر بھرپور اور چبھتی ہوئی نظروں سے ساتھ دیوار سے لگے لڑکوں کی طرف دیکھتا اور پھر کچھ کہے بغیر انہی قدموں سے واپس لوٹ جاتا۔ ہم میں سب کچھ شریر لوگ اسی مزید تنگ کرنے کے لیے اس کے عقب میں بھی لکیر ڈال دیا کرتے اور وہ محصور ہو کر رہ جاتا۔ پھر جب تک کچھ حال بردار کسان اور خانہ بدوش فقیریہ دوسرے مرد، عورتیں اور ڈور ڈنگر گزرتے تو لکیر پھوٹ جاتی، وہ وہیں پھڑ پھڑاتا رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے صرف ایک بار سائیں کی راہ میں لکیر کھینچی تھی۔ اس سے بنی یا بڑے
چھپڑ کنارے کشادہ راہ پر جہاں کبھی شمالی پبی کے پہاڑوں کا صاف پانی آیا کرتا تھا اور ہم اس میں بھینسوں کو نہلانے کے علاوہ ان کے اوپر پرخچوں کے مانند دراز سواری کے مزے لیا کرتے تھے۔ بعد میں وہ بنی ایک ابھرتے ہوئے غلیظ بے ہنگم شہر کا سب سے بڑا اور وسیع گٹر بن گیا، جہاں چاروں اطراف سے شہر بھر کی غلاظت اکٹھی ہوتی تھی۔ کوئی کھیلوں کا میدان نہیں، کوئی تیراکی کا تالاب نہیں۔ پاکستان کی جمہوری اور عسکری حاکمیت کے اشروں نے ہمیں یہی سب سے بڑا تحفہ دیا تھا۔ خدا بھلا کرے میرے بھائی عزیز دوست چودھری اصغر مرحوم کا، جنہوں نے اپنی انتھک جدوجہد سے بالا آخر غلاظت کے اس سمندر کو ختم کرتے ہوئے وہاں تعلیم نسواں کے لیے کھاریاں کا پہلا کالج قائم کرا دیا۔ اوئے تویں سائیں نے لکیر کے اس پار رکتے ہوئے اچانک لب کشائی کی۔ میں لرز گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار آخری بار اس کی آواز سنی تھی۔ اس طرح وہ لکیر بھی پہلی اور آخری لکیر تھی جو میں نے اس کی راہ میں مسدود کرنے کی خاطر کھینچی تھی۔ سائیں نے واپس مڑتے ہوئے 2-4 قدم مخالف سمت میں لیے۔ میں وہیں کچھ شرمندہ مبہوت سا کھڑا رہ گیا اور وہ پیچھے سے بالکل باپو داد لالہاں کی طرح لگ رہا تھا۔ کانوں کی لوگوں تک بالوں کی ویسے ہی بڑے بڑے پٹے، اگرچہ ان میں کم کم ہی کوئی بال سیاہ تھے۔ باپو تو ہر جمعہ کو اللہ صبح مہندی لگایا کرتے تھے۔ سائیں کے بال رو پہلے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد خلاف معمول وہ اچانک لوٹا اور لکیر سے جیسے دامن بچاتے ہوئے دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے گوڑ دوڑ کی مشرقی سمت چل دیا۔ ہماری گلی گاؤں کی سب سے بڑی اور کھلی گلی تھی، جو گاؤں کے ارد گرد ایک بڑے دائرے کی صورت تھی۔ باقی چھوٹی گلیاں اس کے اندر نکلتی تھیں۔ آبادیوں میں بے ہنگم اضافوں کے باوجود پنجاب کا قدیم اور اہم دیہات میں مرکزی سرکلر گلی کا وجود اب بھی پایا جاتا ہے۔ خالص یہی علاقوں میں اسے گوڑ دوڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کاش ان گلیوں میں اب بھی پگڑیوں اور شملوں والے گھوڑوں اور گدھوں پر سوار آتے جاتے دکھائی دیا کریں، لیکن ان شملوں اور پگوں والوں میں کتنے پورس، کتنے دلے بھٹی، کتنے احمد خان کھرل اور کتنے بھگت سنگھ تھے۔ یہ سوال ذہن میں آتے ہی مجھے شرمندگی اور بے مائگی کا ایک گہرا احساس اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ میرے گاؤں نے اپنی دھرتی کی تاریخ کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ورثے میں کیا چھوڑا؟ کیا میں ان شملوں اور پگڑیوں کی یادوں میں کھویا رہتا؟ دوسری عالمی جنگ کے دوران نیتا جی سبھاش چندر بوس اور جنرل زمان کیانی کے آزاد ہند فوج میں شمولیت سے انکار کرنے والے جاپان کے کچھ سابقہ قیدی قبائلی حریت پسندوں کے خلاف وزیرستان اور جلال آباد کے آر پار برپا ہوئے جنگی معرکہ کے معدوم ہوتی نشانیاں، پہلے جنگ عظیم میں برطانوی پرچم تلے ترکوں کے خلاف جہاد کے چند غازی اور برما، ایران اور اٹلی کے محاذوں کے خاک چھاننے والی میرے بزرگ اور رہنما، اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے اس لیے سوا گاؤں کے پاس اور تھا ہی کیا؟ اوے تمہیں میرے ہاتھوں لکیر کے اس پار کھڑے سائیں ویر ناتھ کی حیرت میں ڈوبی پاردار آواز آج اس وقت بھی میرے کانوں میں اس طرح گونج رہی ہے جیسے آج سے اشروں قبل چھپڑ کے کنارے گونجی تھی۔ آوازیں یقیناً کہیں جمع ہوتی رہتی ہیں، صدیوں کے کہکہے آور آہیں۔ ہم سننا چاہیں تو اپنے اپنے قفس اور پھندوں کے تار اور سلاخیں ہلاتے ہوئے انہیں سن سکتے ہیں۔ آج جیل کی اس تنگ و تاریک کوٹری میں رواں یادوں کی اس بارات میں خوشی اور مسرت کے جو ملے جلے لمحات مجھے یاد آ رہے ہیں، ان میں ایک اس ادھوری لکیر سے بھی متعلق ہے جو اتنی نامکمل رہ گئی ہے کہ سائیں ویر ناتھ اس سے پہلو بچا کر اپنی منزل کی طرف نکل گیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کھینچی لکیر ادھوری ہی رہی تھی۔ ان بہت سی لکیروں کی نسبت جنہوں نے انسان کے نہ صرف پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں بلکہ ان کی ذہنی پرواز بھی روک دی ہوئی ہے، کہیں تفرقہ بازی کے نام پر تقدس کی حامل، کہیں عوام کے نام پر جمہوریت کی محافظ، کہیں مزدوروں کے نام پر اشتہاری، کہیں آزادی کے نام پر سرمایہ داری کی لکیریں اور سرحدیں انسان کی تقسیم کی ذمہ دار قوم اور جغرافیائی پرست حکومتوں کے وریدوں اور پروانوں کے بغیر کوئی دھرتی کے سینے سے گزرتی ان اندیکھی لکیروں کو پار کرنا تو درکنار انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ جب لوٹ گھسوٹ، قتل و غارت، جبرن اور استحصال کی مقاصد کی حفاظت
تجارت اور آبیاری مقصود تھی تو ماسکو سے کیپ ٹاؤن اور طرابلس سے منیلا تک کسی ویزے کی ضرورت نہ تھی۔ پنجاب کی جنگ جو میلان اور سسلی کے میدانوں اور جزیروں میں شمشیر بکف تھے، قاذف اور تاتاری ویانا اور برلن تک مار کر رہے تھے۔ باویریا سیاہ جنگلوں کے بیٹے اور اسکاٹ لینڈ کی ہائی لینڈ افریقہ کی صحراؤں میں گتھم گتھا تھے۔ ڈگلس میگا تھر ایک دنیا کو لیے فلپائن اور آئزن ہاؤ اور منٹگری فرانس میں ان بین الاقوامی جتھوں کی قیادت کر رہے تھے جن میں کالے اور گورے غلام اور افقافہ صرف شانہ بشانہ کھڑے تھے، بلکہ کائنات ان گوروں، کالے، زرد اور گندمی لوگوں کے یک رنگ لہو میں رنگی ہوئی تھی۔ اس وقت ان لکیروں اور پروانوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ نہ صرف قتل و غارت، نسل کشی اور لوٹ کھسوٹ کے سامراجی دور میں کسی کو ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت نہ تھی، لیکن آج جب آدم کی اولاد میں ایک دوسرے کو جاننے اور واپسی اور ملاپ کے سوچ جڑ پکڑ رہی ہے، اسے سرحدوں اور ویزوں کی نئی غلامی کے پھندوں میں جکڑ ڈالا گیا۔ وقت اور ضروریات کے مطابق غلام نے اتنے رنگ اور بھید بدلے۔ قوس و قزح میں اتنے رنگ تو نہ تھے۔ انسان کی یہ تقسیم اور غلامی کسی آفاقی پیغام پر عمل درآمد ہی سے مٹ سکتی ہے، اور رنگ و نسل، قوم و قبیلہ، زبان اور خطوں کی تمیز سے بالا وہ زندہ جاوداں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے پیغام کے سوا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ سائیں بیر ناتھ کی یاد میرے بچپن کی اہم ترین یادوں میں سے ایک ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا کریا کرم کس طرح ہوا۔ آیا کھاریاں والوں نے اسے سندل کی لکڑی اور گھی میں جلایا تھا، مٹی کے تیل اور کیکر کے کانٹوں کے شعلوں میں اس کا بدن بھونا تھا، اسی مٹی کے حوالے کیا۔ ایک روز کسی نے بتایا کہ سر شام اس کی قبر پر کوئی چراغ جلاتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ ان دنوں تک میرے گاؤں میں لکڑی کے ٹالوں میں سود ہور نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ اپنی اپنی لکڑیاں ہی جلایا کرتے تھے، جو یا تو کھیتوں میں آباد ڈیروں کی داواڑیوں سے چھانی جاتی تھیں یا پھر ایک آدھا میل دور پبی کے پہاڑوں میں جنگلات کی سپاہیوں سے سلام دعا کے ذریعے حاصل کی جاتی تھی۔ شاید سائیں بیر ناتھ کی چتا کو جلانے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہ تھی، تو سال ہا سال سے اپنی ہی آگ میں جلتا رہا تھا۔ میرے باپو دادا نے، جن کا وہ ہم شکل تھا، ایک بار مجھے بتایا گیا تھا تقسیم ہند میں 1947 کے تبادلہ آبادی میں اس کے عزیز و اقارب سب لوگ بخیر و عافیت کھاریاں سے چلے گئے تھے۔ کھاریاں کے لوگ پرامن تھے، انہوں نے انہیں پیار و محبت سے ودا کیا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اگرچہ 60 کے عشرے تک کئی گجر چودھریوں کے گھروں میں رام سنگھ کے چوبارے اور ارد گرد سے اٹھائی گئی برتنوں کی چھتیاں ضرور موجود تھی، لیکن یہ سچ ہے کہ کھاریاں میں کسی ایک بھی سکھ یا ہندو کی گردن اس طرح نہیں ماپی گئی جیسے وسیع ہند اور مشرقی پنجاب کے شہریوں اور دیہاتوں میں لاکھوں مسلمانوں کی اتاری گئی تھی۔ کوئی قتل ہوا، کسی کی عزت لٹی، نہ کسی ہندو سکھ عورت کو گھر ڈالا گیا۔ کھاریاں اور اس کے عرض و جواب میں یہ امن بہرحال دو طرفہ تھا، جبکہ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام یک طرفہ ہو رہا تھا۔ بھڑکتی ہوئی اس آگ سے نکل کر میرے والد، جو کہ برطانوی ہند فوج میں تھے، فیروز پور چھاونی سے 2 روز کے لیے کھاریاں آنا پڑا۔ نصف شب لالا موسیٰ سے آگے 9 میل دور کھاریاں کے لیے سواری کہاں ملتی، پیدل چل پڑے اور اچانک عقب میں کوئی جیپ آ رکی جو مسلح سکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابا نے کلمہ پڑھ لیا۔ جتھا راولپنڈی جا رہا تھا، جہاں سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ کے گاؤں سے بلاوا آیا تھا۔ صاحب، ہمارے لوگوں کا خیال رکھنا۔ کھاریاں اتار کر جتھے کے لیڈر نے سات سری اکال کہتے ہوئے ابا کو پرنام کیا تھا، اور سکھ کسی پرامن علاقے سے تھے۔ خدا جانے یہ کیسی وحشت اور بربریت تھی جس نے ستلج اور بیاس کے آر پار یوں جنم لیا کہ پنجاب کے دریا ہی نہیں دھرتی اور رنگ میں تقسیم ہو گئے۔ یقیناً یہ قتل عام پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ان جغرافیائی وحدتوں آسام، بنگال اور پنجاب کی توڑ پھوڑ برہمنی برطانوی سازش کا حصہ تھا، جو اصولاً پاکستان کا دل اور بدن ہوتی۔ باپو ہی نے مجھے بتایا تھا کہ سائیں بیر ناتھ نے نقل مکانی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ایک کمرے پر مشتمل گھر رفتہ رفتہ ارد گرد کے گھنٹرات کا حصہ بن گیا، جہاں بارش نہ دھوپ سے کوئی خاطر خواہ پناہ تھی، لیکن وہ زندگی کی
آخری دنوں تک وہیں مقیم رہے۔ اس نے اپنے شر نہ تھی ہم مذہبوں بلکہ عزیز و اقارب کی متروکہ جائیداد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں۔ مجھے کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ اپنی راہ میں کھینچی جانے والی لکیر کے سامنے رک کیوں جایا کرتا تھا، لیکن میرے ہم اثر سب ہی اس امر کے گواہ ہیں کہ اس نے اپنے سامنے آئی کسی لکیر کو کبھی عبور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا جواب کوئی کیا بتائے گا؟ اب تو سائیں کے ہم اثر نسل معدوم ہو چکی اور میرے ساتھی بھی زندگی اور موت کے گرد غبار اور دھند میں کہیں غائب ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس نے اپنی دھرتی جہاں اس نے جنم لیا تھا چھوڑ کر سرحد عبور کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آخری دم تک اس پر قائم رہا۔ اپنی سرد نگاہوں کے ساتھ وہ شجاع اور بہادر انسان برے گاؤں میں تنہا رہا اور تنہا جیا۔ گجر مسلمانوں کے گاؤں میں اکیلا ہندو کیا دھرتی سے پیار محبت اور وفا کی اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس کی بدنصیبی صرف یہی تھی کہ اس کے گاؤں اور اس کے دور اپنے وارث شاہ سے محروم رہا، ورنہ بیر ناتھ جنگ سیال کے ہیر سے کہیں زیادہ خوبصورت انسان تھے، اور اس کے عشق اور صدقے وفا کی داستانیں رانجھے کی داستانیں محبت سے کہیں اعلیٰ اور ارفع، محض ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری نسل انسانی کی عظمت اور وقار کی داستانیں۔ دہلی کے مرزا غالب نے سائیں کے لیے ہی تو کہا تھا، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ سائیں اس روز بھی براہ راست اس لکیر کے اس پار نہیں گیا جو میں نے اس کی راہ میں کھینچی تھی، لیکن خلاف معمول وہ پہلو بچا کر نکل ضرور گیا تھا۔ میرے کئی چالاک یا سنگ دل ساتھی اس کے سامنے اور عقب دونوں طرف دیوار تک ایسی لکیر ڈال دیا کرتے تھے جس میں کوئی خلا نہ ہوتا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میری لکیر مکمل نہ تھی، لیکن وہ بھی تو شاید شبلی کا وہ پھول ہی محسوس ہوئی تھی جو بغداد والوں کے پتھروں کی بارش سے مسلوب ہوتے منصور کو لگا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے گاؤں کا دوسرا بڑا آدمی بھی میرے نزدیک ایک ہندو ہی تھا، صحیح مہتا گنیش داس، جس نے جی ٹی روڈ پر برٹش انڈین آرمی کے پڑاؤ سے متصل اپنا 2.5 ایکڑ انتہائی قیمتی رقبہ گاؤں کے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے نام کرتے ہوئے اس میں ایک وسیع اور شاندار پختہ تالاب اور اس کے 3 کونوں میں مسجد اور مندر اور گرودوارہ تعمیر کروا کر صحت اور صفائی، کھیل اور تفریح اور عبادت کا ایسا اہتمام کیا جسے شہر صدیوں ترسے گا۔ قصبے میں کوئی مسیحی نہ تھا، ورنہ چوتھے کونے میں کلیسا بھی ہوتا۔ کھریاں کی قوم پرست گجروں کے خیال میں گاؤں ان کے آباء کی نشانی اور ملکیت اور ان کی وراثت تھا، میرے خیال میں کسی اور کا نہیں۔ اور ٹلے جوگیاں کے بیر ناتھ اور گنیش داس کا گاؤں اور قصبہ تھا۔ مفتخر گجر تو صرف یہی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد ان کے گھروں، زمینوں اور اوقاف کو متروکہ قرار دیتے ہوئے ان پر قبضہ کر لیتے، اور وہ انہوں نے خوب کیا۔ بولی لگاتے ہوئے بھی اور بغیر بولی کے بھی انہوں نے سائیں اور مہتے کو کھریاں سے بے دخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن وہ تاریخ کے صفات اور وقت کے لوح سے ان کا نام کیسے مٹا سکتے تھے؟ میرے لیے مقام مسرت ہے جو مجھے ان کی یادوں کو محفوظ کرنے میں موقع مل رہا ہے۔ جولائی 1986 کے اس حبس زدہ دن جب جیل میں قید تنہائی کے دوران میں نے اس خود نوشت کا آغاز کیا، مہتا گنیش اور سائیں کی شام حیات کے ساتھ ساتھ ایک اور ناقابل فراموش ذات کی یاد بھی مجھے مسلسل آتی رہی۔ 16 دسمبر 1971 کی سرد اور تاریک رات جب تقسیم کی بڑی لکیر اس پار جسے بیر ناتھ نے عبور کرنے سے انکار کر دیا تھا، مورچے میں میری آنکھوں کے گرم سمندر میں مشرقی پاکستان کی وہ بہت سے جانے پہچانے اور لاکھوں کروڑوں بے شناخت چہرے اتر رہے تھے جن کے آگے اور پیچھے مغربی پاکستان کے خود غرض اور جاہ پرست سیاستدانوں، مدہوش جرنیلوں اور قلب نظریہ سے آری عیار اور مغربی افسر شاہی نے لکیریں کھینچ ڈالی تھیں، لکیریں جنہیں توڑنے کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راہ، کوئی اور چارہ اس طرح نہ رہا تھا جیسے کانگریس، جنسنگ، RSS اور محاسبہ کی گڑی کی تھی۔ ذلت اور نفرت کی وہ دیواریں جو غیور کشمیریوں کے بعد اب پنجاب کے بہادر سکھوں کے لیے لال جھنڈی ثابت ہو رہی تھی، بیر ناتھ کی راہیں مسدود کرنے والے بچوں کے ہاتھوں گلی کوچوں کی مٹی میں کھینچی گئیں۔ ایڑی ترچھی لکیریں ڈور ڈنگروں کے قدموں اور ہوا کے جھونکوں سے بھی مٹ جایا کرتی تھی۔ مقتدر اور بالادست قوتوں
نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی میدانوں میں افقی اور عمومی تقسیم کی وہ جو گہری لکیریں کھینچی تھی وہ انصاف کی جاڑوں ہی سے مٹ سکتی تھی، لیکن انصاف کہاں تھا؟ ملک دو لخت ہو گیا، انصاف ہوا ملا نہ کسی نے دیکھا۔